آج 16 سفر تیسرا دولت والا پیر کا دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 16 تاریخ تیسرے پیر کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ سفر کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سفر کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج 16 سفر پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ 16 سفر پیر کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو بھی اگر آپ نے لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ یاد رکھیے گا اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو لاکھوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آج آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ سفر کا مہینہ جیسے ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ سفر کا مہینہ سراپائے رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں سفر کی 16 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 سفر پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے
کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشوت تک بھی دے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھ لیں۔
آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔